بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے میں ایک کہانی پیار، پاپ اور پیٹ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ آپ مکمل پلے لسٹ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب موجود ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں صبح تھانے پہنچا ہی تھا کہ ایک سائل آ گیا۔ تھانے کے احاطے میں ایک سفید کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک ادھیڑ عمر لہیم شہیم شخص برآمد ہوا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک غالباً گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ لہیم شہیم شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا نام انوپ ٹنڈن بتایا۔ وہ ایک تاجر تھا۔ شہر کے ایک معروف علاقے میں اس کی ریڈی میڈ کپڑوں کی بہت بڑی دکان تھی۔ وہ باہر سے بھی بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے منگواتا تھا۔ شمالی امرتسر کے فیشنیبل رہائشی علاقے میں اس کی کوٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ صبح سویرے اس کے بیٹے کی نئی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے۔ اس کا بیٹا بھی ساتھ ہی تھا۔ وہ 24-25 سال کا ایک خوبرو جوان تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ورزش کے شوق میں صبح سویرے اٹھ جاتا ہے۔ آج اٹھ کر باہر جانے لگا تو گیراج میں موٹر سائیکل موجود نہیں تھی۔ اس نے گھر والوں سے پوچھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پڑوسیوں میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے صبح 5 بجے کے قریب موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ 5 بجے ہمارا ہاکر اخبار پھینک کر جاتا ہے۔ وہ عام طور پر اخبار باہر سے ہی پھینک جاتا ہے۔ ان دنوں بارشیں ہو رہی ہیں اور اخبار اکثر بھیگ جاتا تھا، اس لیے پتا جی نے دادی جان سے کہا کہ وہ صبح پوجا کے لیے اٹھتی ہیں تو دروازہ اندر سے کھول دیا کریں، تاکہ ہاکر اخبار اندر آ کر برآمدے میں رکھ سکے۔ اب روزانہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ دادی ماں دروازہ کھول دیتی ہیں اور وہ لڑکا اخبار برآمدے میں رکھ جاتا تھا۔ آج بھی اخبار پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 بجے کے قریب یار محمد نامی لڑکا اندر آیا ہے۔ میری بہن شمی کا کہنا ہے کہ چند روز پہلے بھی وہ لڑکا موٹر سائیکل پر جھکا ہوا کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ شمی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، جی پٹرول گر رہا تھا، بند کیا ہے۔ شمی نے سونگ کر دیکھا، پٹرول کی بو نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اخبار لے لیا اور لڑکے کے جانے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس دن سے اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ بھائی جان، موٹر سائیکل نئی ہے، اندر رکھا کریں، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ میں نے انوپ ٹنڈن کے بیان پر کچی رپورٹ لکھ لی اور 2 سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ ڈان نیوز ایجنسی والوں سے یار محمد نامی ہاکر کا پتہ کریں۔ میری توقع کے برخلاف دونوں سپاہی صرف آدھ گھنٹے بعد یار محمد کو لے کر تھانے پہنچ گئے۔ وہ ایک 18-19 سال کا لڑکا تھا۔ پتلون قمیص پہن رکھی تھی، آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، مگر چہرہ بیماروں جیسا تھا۔ شاید تھانے بلائے جانے کے خوف سے بیمار لگ رہا تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور جھکی جھکی نظروں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یا تو وہ چور تھا یا بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اس کا نام پتہ پوچھا۔ اس نے دہلی کے قریب کسی جام پور قصبے کا نام بتایا۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ یہاں امرتسر میں اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں رہتا ہے۔ صبح کالج جاتا ہے، شام کو ٹیوشن پڑھاتا ہے اور صبح سویرے اخبار بیچتا ہے۔ میں نے کہا، یار محمد، صبح جو موٹر سائیکل تم نے انوپ صاحب کی کوٹھی سے اٹھائی ہے وہ کہاں ہے؟ اس کا رنگ مٹی کی طرح زرد نظر آنے لگا۔ ہکلا کر بولا، انسپیکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سراسر الزام ہے۔ میں نے کہا، تم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہو، ہر چور کو یہ فکرہ ازبر ہوتا ہے۔ یار محمد واویلا کرنے لگا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے، محنت مزدوری سے روٹی کماتا ہے، اس کی 7 پشتوں میں سے کوئی چور نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں نیوز ایجنسی کا مالک اور وہ رشتہ دار بھی آ گیا جس کے پاس یار محمد رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ لڑکے کی خیریت چاہتے ہو تو مسروقہ مال برآمد کر دو، ورنہ سب کو رگڑا لگے گا۔ میرے ڈرانے دھمکانے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یار محمد نے اعتراف کیا کہ وہ 5 بجے کے قریب کوٹھی میں اخبار رکھنے داخل ہوا تھا، مگر اس نے موٹر سائیکل کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھائی۔ اس نے کہا کہ موٹر سائیکل اس وقت تک موجود تھی۔ یار محمد کے بارے میں جو چیز مجھے زیادہ شک میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اخبار سائیکل پر لے کر آتا تھا، مگر پچھلے 4-5 روز سے وہ پیدل آ رہا تھا۔ سوچا جا سکتا تھا کہ ایسا اس نے چوری کے منصوبے کے پیش نظر کیا ہے۔
جبکہ یار محمد اور اس کے رشتہ دار کا کہنا تھا کہ سائیکل چند روز سے خراب پڑی ہے۔ میں اس واقعے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا ورنہ اصل کہانی کے لیے صفحات کم بچیں گے۔ قصہ مختصر، میں نے حوالدار حشمت سے کہا کہ وہ یار محمد کو لے جا کر تھوڑی سی یاری نبھائے۔ حشمت نے حوالات میں لے جا کر 10-15 منٹ میں اس کے سارے کس بل نکال دیے۔ وہ اسے دوبارہ میرے سامنے لایا تو یار محمد بری طرح لرز رہا تھا اور زارو قطار رو رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی کچھ بتاتے ہو یا ابھی اور گلاب جامن کھانے ہیں؟ مار پیٹ کو حوالدار حشمت گلاب جامن کہا کرتا تھا۔ یار محمد نے کہا، انسپکٹر صاحب میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ انوپ کمار اور اس کے بیٹے سے کچھ چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے حوالدار سے کہا وہ ملزم کو حوالات میں لے جائے، میں ابھی تھوڑی دیر میں اس سے بات کروں گا۔ ملزم چلا گیا تو میں نے بیانات لینے کے بعد دونوں پارٹیوں کو واپس بھیج دیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میں حوالات میں ملزم سے سوال جواب کر رہا تھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، ہم دونوں لکڑی کے اسٹولوں پر بیٹھے تھے۔ بلب کی روشنی میں پہلی بار غور سے یار محمد کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ مردانہ کشش تھی۔ ڈیل ڈول بھی اچھا تھا۔ اگر اس کا تعلق کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوتا، جسم پر اچھا لباس اور چہرے پر صحت مندی کی چمک ہوتی تو راہ چلتی عورتیں اس پر جان دیتیں۔ یار محمد کہہ رہا تھا، انسپکٹر صاحب میں غریب اور لاوارث ہوں، سچی بات بھی کروں گا تو جھوٹ ہی لگے گی، مگر میری جو بے عزتی ہو چکی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی، اس لیے میں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ انوپ صاحب کی لڑکی شمی مجھے برائی پر اکساتی تھی۔ یہ چکر پچھلے 3-4 مہینے سے چل رہا ہے۔ میں صبح 5 بجے کے قریب اخبار پھینکنے جاتا تھا۔ شمی اس وقت پاجامہ بوشرٹ پہنے اپنے گھر کی گراؤنڈ میں ورزش کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا بھائی بھی ساتھ ہوتا تھا، مگر اکثر وہ اکیلی ملتی تھی۔ مجھے اس وقت جلدی ہوتی تھی، مگر وہ دیوار کی دوسری جانب سے خواہ مخواہ کوئی بات چھیڑ دیتی تھی۔ پھر اس نے مجھے پھول دینے شروع کر دیے۔ کبھی کوئی شرارت کر دیتی اور دیر تک ہنستی رہتی۔ میں اس سے جتنا دامن بچانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی سر چڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ساری حرکتیں بچگانہ تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کسی دن کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں پھنسایا جا رہا ہے؟ وہ بولا، بالکل جناب، مجھے نہیں معلوم موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے یا نہیں، لیکن شمی نے جو الزام لگایا ہے کہ چند دن پہلے میں موٹر سائیکل سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا بالکل غلط ہے۔ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ملزم ٹھہرانے میں شمی کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل اپنے کسی شناسہ سے خود ہی غائب کرا دی ہو اور الزام میرے سر تھوپ دیا ہو۔ میں نے پوچھا، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ کیا پچھلے دنوں شمی سے کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ یار محمد کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ پھر اس نے حوصلہ جمع کیا اور بولا، جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہنا نہیں چاہیے جی، کسی کی اولاد ہے لیکن وہ بڑی لوفر لڑکی ہے۔ 7-8 دن کی بات ہے، اتوار کا دن تھا۔ اتوار کے دن اس کا بھائی ورزش کے لیے نہیں نکلتا، اس لیے وہ بڑی دلیر نظر آ رہی تھی۔ میں اندر اخبار رکھنے گیا تو پچھلے لان کی طرف سے آ گئی، کہنے لگی، اخبار بیچتے ہو یا اخباروں میں تھوڑی بہت واقفیت بھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں تھوڑی بہت ہے۔ کہنے لگی، یہ ایک تصویر ہے میری سہیلی کی، چھپوا دو۔ میں نے دیکھا یہ ایک لڑکی کی بڑی بیہودہ تصویر تھی، اس نے شاید کسی انگریزی رسالے سے کاٹی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کو ایسا مذاق کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس نے کہا، شرم تو ساری تم جیسے لڑکے لے گئے، ہم بیچاری لڑکیوں کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ میں اسے گھور کر واپس جانے لگا تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی اور بولی، نخرے بڑے ہیں تمہارے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور اتنی چھوٹی سی تصویر نہیں چھپوا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں نے کہا، ایسا کرو اپنے پتا جی کو دے دو، وہ بڑے آدمی ہیں، کہیں نہ کہیں چھپوا دیں گے۔ ایک دم اس کا رنگ بدل گیا، کچھ دیر مجھے گھورتی رہی، پھر بولی، بڑی مرچیں لگ گئی ہیں تمہیں، تمہاری کسی لگتی کی تصویر تو نہیں؟ میں نے کہا، میری ایسی کوئی لگتی ہوتی تو کھڑے کھڑے گولی مار دوں۔ اس نے مجھے بیہودہ بدتمیز کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ مہینہ پورا ہوتے ہی یہاں اخبار دینا چھوڑ دوں گا، لیکن مہینہ پورا ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا۔ میں نے یار محمد کی ساری رداد غور سے سنی، کچھ سوالات بھی پوچھے۔ اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے کے برابر ہے۔ قصور یقیناً اسی لڑکی کا تھا۔
وہ کم عمر ہونے کے علاوہ جذباتی اور بے وقوف بھی تھی۔ ٹین ایجرز سے ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ قارئین کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے کی ایک لڑکی نے ایک ہاکر سے ہی نظر کیوں لڑائی؟ اس کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اس کیوں کا معمہ حل نہیں ہو سکا، اور شاید کبھی نہ ہو۔ ان آنکھوں کے معاملات باقی سارے جسم سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ وہیں لڑتی ہیں جہاں انہیں نہیں لڑنا چاہیے، اور وہی دیکھتی ہیں جو دیکھنا ان کے لیے منع ہوتا ہے۔ یہ شمی نامی لڑکی بھی جو چال چلن کی کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی، ہاکر یار محمد سے معاملہ بنا رہی تھی۔ یار محمد نے جس قدر بے رخی دکھائی تھی وہ اتنا ہی بے چین ہو گئی تھی، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ یار محمد کی عزت کے لیے بھی خطرہ بن گئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس نے واقعی اپنے بھائی کی موٹر سائیکل کسی دوسرے شناسا کے ہاتھوں چوری کروا دی ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو بھی اس نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا اور موٹر سائیکل چوری ہونے پر شبہات کا رخ یار محمد کی طرف موڑ دیا تھا۔ بے وقوف نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح بات اس کے اپنے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ موقع واردات دیکھنے کے بہانے میں اسی روز انوپ کمار ٹنڈن کی کوٹھی پر پہنچا۔ کوٹھی 3-4 کنال میں تھی۔ لان کافی وسیع تھا۔ اصل عمارت مین گیٹ سے کافی ہٹ کر تھی۔ میں نے اہل خانہ سے سوالات کیے۔ شمی بھی وہاں موجود تھی۔ وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ شباب اس کے لباس سے پھوٹا پڑ رہا تھا۔ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ وہ چہرے مہرے سے بہت چالاک نظر آتی تھی۔ اس پارے کی طرح مچلتی لڑکی کو دیکھ کر یار محمد کی پارسائی اور شرافت کی تعریف کرنے کو دل چاہتا تھا۔ لڑکی نے وہی بیان دیا جو اس سے پہلے اس کا باپ اور بھائی دے چکے تھے۔ ابھی میں کوٹھی ہی میں تھا کہ موٹر سائیکل کا معمہ حل ہو گیا۔ تھانے سے ایک ASI موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے بتایا کہ چوری شدہ موٹر سائیکل نہر کے پاس سے مل گیا ہے۔ ملزم بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ ایک پرانا وارداتیہ تھا۔ کہنے کو یہ کیس ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں ہوا نہیں۔ تھانے واپس آ کر جب میں ملزم کو رہا کرنے کے لیے کاغذی کارروائی کر رہا تھا، ایک چیز دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ میں نے یار محمد کو ایک جگہ دستخط کرنے کے لیے کہا۔ جب وہ دستخط کر رہا تھا تو میری نگاہ اس کی انگلی پر پڑی۔ اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی اس سے پہلے بھی میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ انگوٹھی سونے کی تھی۔ 3 اطراف پتیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک پھول تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے 2 سفید اور 2 سرخ نگ تھے۔ اس انگوٹھی کا تعلق کسی سنگین واردات سے تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا اور اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ چند لمحوں کے لیے میں سناٹے میں رہ گیا۔ اب سے کوئی 4 سال پہلے جب میں سہارنپور میں تھا، ایک الہ آبادی سیٹھ سچدیو رائے کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی۔ ڈاکو اہل خانہ کو باندھ کر سارا سامان لوٹ لے گئے تھے۔ سچدیو رائے گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا اور بعد ازاں ہسپتال میں چل بسا تھا۔ اس واردات میں قیمتی زیورات بچ گئے تھے کیونکہ یہ آہنی سیف کے ایک پوشیدہ خانے میں پڑے تھے۔ صرف وہی زیور گیا تھا جو سچدیو رائے کی پتنی واردات کے وقت پہنے ہوئے تھی۔ اس میں طلائی چوڑیاں، ایک انگوٹھی اور جھمکے تھے۔ جو انگوٹھی گئی تھی وہ بالکل اسی ڈیزائن کی تھی، کیونکہ اس طرح کی ایک اور انگوٹھی سیف میں موجود تھی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، زیورات سیٹ کی صورت میں بنائے جاتے ہیں اور ہر سیٹ کا ایک خاص ڈیزائن ہوتا ہے۔ سچدیو رائے کی پتنی نے ہمیں وہ انگوٹھی خاص طور پر دکھائی تھی اور بتایا کہ ڈاکو جو انگوٹھی لے گئے ہیں وہ اس ڈیزائن کی ہے۔ تفتیش کے لیے وہ انگوٹھی میں نے سچدیو رائے کی پتنی سے لے لی تھی۔ کئی ماہ وہ انگوٹھی میری الماری کی دراز میں پڑی رہی تھی اور میں نے بارہا اسے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھولی بسری یاد ذہن میں تازہ ہو گئی تھی۔ اس کیس میں نے بڑی محنت کی تھی۔ 2-3 افراد گرفتار بھی کیے تھے، لیکن بعد میں انہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ کوئی اہم سراغ نہ ملنے کے بعد کیس داخل دفتر ہو گیا تھا۔ میں نے انگوٹھی کو بغور دیکھنے کے بعد یار محمد سے پوچھا، یہ انگوٹھی تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے؟ یہ تو عورتوں والی ہے۔ وہ ایک دم ٹھٹک گیا اور غیر ارادی طور پر انگوٹھی چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ انگوٹھی تمہاری ہے؟ جی ہاں۔ جی نہیں، اس نے ہکلا کر جواب دیا۔ کیا مطلب تمہاری نہیں ہے؟ نہیں جی، یہ مجھے ملی تھی۔ کس سے ملی تھی؟ کسی سے نہیں جی، راستے میں ملی تھی۔ کس راستے سے؟ اس نے بتایا کہ 2.5-3 ماہ پہلے وہ اسٹیشن سے اخبار کے دفتر کی طرف آ رہا تھا کہ باغ رامانند کے پاس ایک کانجی والے کی ریڑھی کے نیچے یہ انگوٹھی پڑی تھی۔ اس کی چمک دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ انگوٹھی اٹھا کر وہ گھر لے آیا۔ دھو کر دیکھا تو سونے کی نکلی۔
مجھے یار محمد کی بات پر صرف 40% یقین آیا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے کوئی بات جھوٹ نہیں کہی تھی۔ میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر 4 سال پہلے اس کے جرم میں اس کا کوئی ہاتھ تھا تو وہ ہوشیار ہو سکتا تھا۔ بہتر تھا کہ یہ بات یہیں ختم کر دی جائے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے یہ انگوٹھی تمہارے پاس غیر قانونی ہے۔ وہ گھبرا گیا، اس کا ہاتھ انگوٹھی کی طرف بڑھا، شاید وہ انگوٹھی اتارنے لگا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اب رہنے دو، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ گمشدہ چیز ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ میں یہ رعایت تمہیں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے اب تک سچ بولا ہے۔ وہ سر تاپا مشکور و ممنون نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، لیکن یہ زنانہ انگوٹھی ہے، کوئی بھی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ کہاں سے لی ہے۔ بہتر ہے کہ اسے ڈھلوا کر دوسری بنوا لو۔ وہ سعادت مندی سے سر ہلانے لگا۔ میں نے اسے شہر سے باہر نہ جانے کا پابند کر کے واپس بھیج دیا۔ اسی روز میں نے سہارنپور ٹرنک کال بک کرائی اور متعلقہ تھانے میں اپنے دوست SHO گرودیو سنگھ سے رابطہ قائم کر کے اسے تمام کہانی سنائی۔ اس نے کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہرحال میں نے اسے کہا کہ وہ سورگ باسی سچد یورائے کے اہل خانہ سے رابطہ قائم کرے اور ان سے پوچھے کہ کیا وہ دوسری انگوٹھی ان کے پاس موجود ہے۔ تیسرے چوتھے روز SHO گرودیو سنگھ کا ٹیلی فون آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ سیٹھ کی پتنی سے خود جا کر ملا تھا۔ ان کے پاس وہ دوسری انگوٹھی ابھی تک موجود ہے۔ وہ ایک کانسٹیبل کے ہاتھ وہ انگوٹھی روانہ کر رہا ہے۔ اس خبر سے مجھے خوشی ہوئی۔ اسی روز شام کو گرودیو کا بھیجا ہوا کانسٹیبل بمائے انگوٹھی پہنچ گیا۔ انگوٹھی کے دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ درست ہے۔ بہرحال اگلے روز میں نے یار محمد کو تھانے بلایا اور اس کے ہاتھ کی انگوٹھی دیکھ کر تصدیق کر لی کہ یہ دونوں ایک ہی ڈیزائن اور وزن کی انگوٹھیاں ہیں۔ اس تصدیق کے بعد ضروری ہو گیا کہ میں یار محمد کی نگرانی کرواؤں۔ اگر اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ انگوٹھی اسے راستے سے نہیں ملی تھی تو وہ اس 4 سال پرانی واردات کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ یار محمد کی نگرانی کے لیے میں نے پرانے پاپی بلال شاہ کا انتخاب کیا۔ ان دنوں وہ کھا کھا کر بہت موٹا ہو رہا تھا۔ مزاج تو اس کا ویسے بھی ہر وقت آسمان پر رہتا تھا، لیکن اس کی ایک خوبی تھی۔ میں صرف اسے یہ بتا دیا کرتا تھا کہ بلال شاہ فلاں کام کرنا ہے۔ کام کرنے کا راستہ اور ڈھنگ وہ خود ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ اسے دوسرے مخبروں کی طرح صبح و شام لیکچر نہیں دینے پڑتے تھے۔ اس دفعہ میں نے اسے بلا کر ساری بات سمجھا دی اور گائیڈڈ میزائل کی طرح یار محمد کے پیچھے لگا دیا۔ بلال شاہ نے چوتھے پانچویں روز مجھے پہلی رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے چھاپے خانے میں واقفیت نکال کر ہاکری شروع کر دی ہے۔ روز صبح سویرے چھاپے خانے جاتا ہے، 10 روپے کے اخبار لاتا ہے۔ ان میں سے خود بخود کوئی بک جائے تو بک جائے، ورنہ آدھے اخبار گھر میں رکھ لیتا ہے اور آدھے جا کر یار محمد کو بک سٹال پر دے آتا ہے۔ اس طرح یار محمد سے میل جول کا بہانہ ملا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بلال شاہ 10 روپے روزانہ کا بل مجھ پر ڈال رہا ہے، مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ بل جھوٹا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مجھے بلال شاہ پر اعتماد تھا۔ بلال شاہ نے یہ اہم اطلاع دی کہ یار محمد اور انوپ کی لڑکی شمی کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ کہنا چاہیے کہ اور بھڑک گیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ بلال شاہ نے بتایا، سچی بات چھپی نہیں رہتی جی۔ یار محمد نے انوپ کے گھر اخبار دینا چھوڑ دیا ہے۔ اب تو وہ اس علاقے میں ہی نہیں جاتا، مگر دوسری پارٹی بڑی تیز نکلی ہے۔ دوسری پارٹی کون؟ وہی انوپ کی لڑکی جی۔ پرسوں کی بات ہے، وہ یار محمد کے بک سٹال پر جا پہنچی۔ بک سٹال پر یار محمد کا کوئی بزرگ رشتہ دار بیٹھتا ہے۔ اس کے سامنے ہی وہ یار محمد کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک ہوٹل میں جا کر اس نے چائے وغیرہ منگوائی اور یار محمد کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی اس سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ معافی مانگنا چاہتی ہے۔ وہ کسی طرح یار محمد کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یار محمد نے کہا، اچھا بی بی، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ بڑی مشکل سے وہ رسہ توڑا کر وہاں سے نکلا، مگر یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ شمی کے بھائی کے ایک دوست نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور جا کر اس کے بھائی کو بتا دیا۔ بھائی آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اسی وقت یار محمد کے بک سٹال پر پہنچا، اسے لے کر ایک پارک میں چلا گیا۔ وہاں ان دونوں میں خوب تو میں ہوئی۔ شمی کے بھائی نے یار محمد کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر وہ خیریت چاہتا ہے تو شہر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ اسے یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، 1000 بار کہا ہے مجھے ایویں شیویں شے نہ سمجھا کریں، بڑا تیکھا ہوں میں ورمے کی طرح گھس جاتا ہوں ہر طرح کی لکڑی میں۔
یار محمد اپنی پیدا کرنے والی پر اتنا بھروسہ نہیں کرے گا جتنا آج کل مجھ پر کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی، ماننا پڑتا ہے، مامتا تو بہت ہے تمہارے اندر، کتے پر بھی ہاتھ پھیرو تو تمہاری گود میں آ لیٹتا ہے۔ بلال شاہ اس تعریف پر خوش ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی کر رہے ہو پوری دل جمعی سے کرو۔ اپنے اس بچے سے یہ بھی پوچھو کہ انگوٹھی اس نے کہاں سے لی ہے اور کب سے اس کے پاس ہے۔ بلال شاہ نے کہا پوچھا تو تھا، لیکن وہ کنی کترا رہا ہے، کافی خچرا ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے کہ شاید موٹر سائیکل کی چوری میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ بلال شاہ نے پوچھا چور کیا کہتا ہے؟ میں نے بتایا کہ فی الحال تو کچھ نہیں کہتا، مگر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بتا دے۔ ویسے وہ بھی اس محلے میں رہتا ہے جہاں یار محمد کا بک سٹال ہے۔ بلال شاہ نے کہا خان صاحب، مجھے تو نہیں لگتا کہ یار محمد ایسا کام کر سکتا ہے۔ میں نے کہا لگنے کو تو یہ بھی نہیں لگتا کہ تم 11 بچوں کے باپ ہو اور اب بھی ہاتھ چلاکی سے باز نہیں آتے۔ تم اپنے اندازوں کو چھوڑو، بس وہ کام کرو جو تمہیں کہا گیا ہے، یعنی یار محمد کی نگرانی۔ بلال شاہ نے پوری توجہ سے ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کیا اور واقعی اتنے ہی خشوع و خضوع سے نگرانی کی کہ تیسرے ہی روز یار محمد کو اغوا کروا دیا۔ اس روز بلال شاہ ہانپا ہوا میرے پاس پہنچا۔ اس نے بتایا کہ یار محمد کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی بلال شاہ اس واقعے کی تفصیلات ہی بتا رہا تھا کہ یار محمد کے وارث بھی پہنچ گئے۔ ایک تو وہی رشتہ دار تھا جس کے گھر یار محمد رہتا تھا، اس کا نام معظم تھا۔ دوسرا معظم کا کوئی چچیرا پھپھیرا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ محلے کی اصلاح کمیٹی کا چیئرمین اور 2-3 معززین تھے۔ معظم نے بتایا کہ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے مغرب کی اذان کے وقت ایک شخص نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ وہ یار محمد سے ملنا چاہتا ہے۔ یار محمد نے اس شخص سے مصافحہ کیا، دونوں کچھ دیر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر یار محمد نے کہا کہ وہ بازار تک جا رہا ہے، ابھی واپس آ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے۔ میں نے کہا جو بات کرنی ہے بیٹھک میں بیٹھ کر لو، مگر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بازار کے 1-2 آدمیوں نے آ کر اطلاع دی کہ یار محمد کو کچھ لوگ ٹیکسی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ معظم کے بیان کی تصدیق دوسرے افراد نے بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکسی میں 3 آدمی تھے اور ان میں سے کسی کو بھی پہلے اس محلے میں نہیں دیکھا گیا۔ ایک سبزی فروش نے بتایا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یار محمد اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گیا ہے، وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے یار محمد کو دھکیل کر ٹیکسی میں پھینکا اور پلک جھپکتے میں گاڑی چلا کر بازار کے موڑ سے غائب ہو گئے۔ اس اغوا کے سلسلے میں دھیان سیدھا شمی کے گھر والوں کی طرف جاتا تھا۔ چند روز پہلے بھی شمی کا بھائی اسی طرح یار محمد کو بک سٹال سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور دھمکیاں وغیرہ دی تھیں، لیکن دوران تفتیش کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یار محمد سرے سے اغوا ہی نہ ہوا ہو۔ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے کوئی خدشہ ہو تو وہ معمولی واقعے کو بھی خطرناک رنگ دے دیتے ہیں۔ ہو سکتا تھا وہ یوں ہی دوستوں کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا ہو۔ بہرحال اگلے 24 گھنٹوں میں ہمارے بہت سے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ یار محمد واقعی اغوا ہو چکا تھا۔ میں نے شمی کے باپ، بھائی اور 1-2 عزیزوں سے پوچھ گچھ کی۔ شمی کا بھائی تو 7-8 گھنٹے تک تھانے میں بھی رہا، لیکن ان ساری کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ لوگ یار محمد کے اغوا سے بالکل انکاری تھے۔ شمی کے بھائی کا کہنا تھا کہ اس نے چند روز پہلے یار محمد کو گراؤنڈ میں لے جا کر اس سے بات چیت کی تھی، اور یہ بھی درست ہے کہ اسے وارننگ دی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھا، تو انہیں کیا مصیبت پڑی تھی اسے اغوا کرنے کی۔ میں نے بلال شاہ کو بلایا اور تنہائی میں اس سے بھی سوالات کیے۔ بلال شاہ نے کہا خان صاحب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جہاں تک مجھے معلوم ہے پچھلے 2-3 دنوں میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، پھر شمی کے گھر والوں کو کیا ضرورت تھی ایسا قدم اٹھانے کی۔ میں نے کہا تم یار محمد کے اتنا قریب رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے دل میں بھی شمی کا خیال تھا؟ بلال شاہ بولا دل کے معاملے تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یار محمد اور ٹائپ کا لڑکا ہے، وہ شمی کے اس کھیل میں شریک نہیں تھا۔ میں سخت پریشانی میں تھا۔ لڑکے کا غائب ہونا معمولی بات نہیں تھی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو جلد یا بدیر مجھے اس 4 سالہ پرانی واردات کا سراغ دے سکتی تھی۔ میں سوچنے لگا کیا ہی اچھا ہوتا میں اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیتا۔ نگرانی کے بجائے یار محمد سے براہ راست پوچھ گچھ بھی کی جا سکتی تھی، ضرورت پڑتی تو حوالدار حشمت سے بھی مدد لی جا سکتی تھی۔ بہرحال اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ مجھے ایک شک یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس واردات کا تعلق یار محمد کے ماضی سے ہو۔
میں نے یار محمد کے رشتہ دار معظم سے کریت کریت کے سوالات کیے اور یار محمد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کی۔ یہ تو میں جان ہی چکا تھا کہ یار محمد کسی وجہ سے ناراض ہو کر اپنا گھر چھوڑ چکا ہے اور واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، نہ ہی اس کے والدین میں سے کوئی بھی اس کی خیر خبر پوچھنے آیا تھا۔ بس کبھی کبھار اس کے چھوٹے بھائی کا خط آتا تھا جس کا جواب وہ کبھی دیتا تھا اور کبھی نہیں۔ معظم مجھے یہ بھی بتا چکا تھا کہ جام پور میں یار محمد کا والد ولی محمد ایک کلرک ہے اور وہ لوگ مشکل سے سفید پوشی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ معظم کو کچھ معلوم نہیں تھا یا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ولی محمد اور اس کے گھرانے سے ان کے تعلقات دیر ہوئی ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں اسے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب یار محمد کے اغوا ہونے کے بعد میں نے اس پر زور دے کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ یار محمد کے گھر سے بھاگنے کی وجہ کوئی عورت تھی، وہ اس کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ یہ چکر کافی لمبا ہو گیا، یار محمد پر ہر طرف سے لعنت ملامت ہوئی تو وہ گھر بار چھوڑ کر جام پور سے یہاں امرتسر چلا آیا۔ معظم سے بات چیت کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود دہلی جانا چاہیے تاکہ ٹھیک ٹھاک حالات معلوم ہو سکیں۔ میں نے تھانے پر اپنے ضروری کام نپٹائے، سب انسپکٹر کو چارج دیا اور 2-3 دن میں جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ سب انسپکٹر حیران تھا کہ میں اغوا کے ایک کیس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ کسی ASI کو اس کام پر بھیج دینا چاہیے تھا۔ اسے اس انگوٹھی کے بارے میں معلوم نہیں تھا جو میں یار محمد کی انگلی میں دیکھ چکا تھا اور جس نے میری نیند حرام کی ہوئی تھی۔ میں امرتسر سے براستہ امبالہ دہلی اور وہاں ایک رات ٹھہرنے کے بعد جام پور نامی اس قصبے میں پہنچ گیا۔ یار محمد اس قصبے کا رہنے والا تھا۔ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، زیادہ تر عمارتیں قدیم طرز کی تھیں۔ ان نانک چندی عمارتوں کے آگے بوسیدہ چھجے تھے اور گلیاں تنگ و تاریک تھیں۔ قصبے کے گرد ایک ٹوٹی پھوٹی فصیل بھی تھی۔ میں سیدھا قصبے کے تھانے میں پہنچا۔ اتفاقاً SHO مسلمان تھا۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے ملا اور ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے اس سے یار محمد کے باپ ولی محمد کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ولی محمد چھاتا گلی کا رہنے والا ہے اور وہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے فوری طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور وہ چھاتا گلی کے ایک مخبر کو لے آیا۔ اس مخبر کا نام صادق تھا، کافی ہوشیار شخص تھا۔ علاقے کے ہر شخص کے بارے میں اسے معلومات حاصل تھیں۔ ہم کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو چکے تھے، اطمینان سے بیٹھ گئے اور صادق ہمیں دل محمد اور اس کے گھرانے کے متعلق بتانے لگا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ ولی محمد پٹوار خانے میں کلرک ہے، اسے نشے کی بہت پرانی لت ہے، ہر طرح کا نشہ کرتا ہے اور بیوی کو مارتا پیٹتا ہے۔ اپنے بڑے بیٹے یار محمد سے وہ پیار کرتا تھا لیکن یار محمد نے کبھی اسے اچھا نہیں سمجھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کھانے کمانے کے قابل ہو جائے تو ماں کو لے کر کہیں چلا جائے۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور میٹرک پاس کرنے کے بعد دہلی کالج میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اسی دوران میں اس کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ محلے کے ایک شخص عبدالستار کی شادی ہوئی۔ عبدالستار کی دلہن سریا بہت خوبصورت تھی۔ عبدالستار کا چوبارہ ولی محمد کے چوبارے سے ملا ہوا ہے اور دونوں گھرانوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہے۔ یار محمد کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 سال تھی۔ وہ آزادانہ عبدالستار کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ سریا سے اسے بہت لگاؤ ہو گیا۔ سریا بھی اسے بچوں کی طرح لاڈ کرتی تھی۔ وہ ہر وقت سریا کے گھر گھسا رہتا تھا، اس کے کام کاج کرتا تھا۔ ستار سے بھی اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دھیرے دھیرے قصبے کی بڑی بوڑھیاں انگلیاں اٹھانے لگیں۔ انہیں یار محمد کا اس طرح سریا سے چمٹے رہنا پسند نہیں تھا۔ یار محمد کے گھر والوں نے بھی اسے سمجھایا بجھایا، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو اسے دہلی اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف ستار کو بھی سمجھایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو اتنی آزادی نہ دے۔ وہ ہر وقت چوبارے میں کھڑی اڑوس پڑوس والوں سے باتیں کرتی رہتی ہے اور اپنا آپ دکھانے کا شوق پورا کرتی ہے۔ یار محمد کے دہلی جانے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یار محمد نے دہلی میں ہی رہ کر میٹرک کیا اور کالج میں داخلہ لے لیا، مگر اس دوران اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور اس کی دیکھ بھال کے لیے یار محمد دوبارہ قصبے میں آ گیا۔ چند ماہ بیمار رہنے کے بعد یار محمد کی والدہ فوت ہو گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ اسے شوہر کی بے راہ روی کا غم کھا گیا تھا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی اور اس کے تھوک میں خون آتا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد یار محمد بہت دل برداشتہ ہوا۔ اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ اب وہ ایک بار پھر سریا کے گھر میں گھسا رہتا تھا۔
قصبے میں پھر باتیں پھیلنے لگیں۔ سب کا خیال تھا کہ یار محمد اور ثریا کا ملنا جلنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی عبدالستار کام کے سلسلے میں قصبے سے باہر رہنے لگا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ثریا اور یار محمد کا اندر گھس کر بیٹھے رہنا کسی کو پسند نہیں تھا۔ ثریا کا ابھی تک کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ بڑی بوڑھیاں ثریا کو دیکھ کر ناک بھون چڑھاتی تھیں اور نوجوان عورتیں چپ کے مسکراتی تھیں۔ ثریا ان باتوں کی کچھ زیادہ فکر نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی ایسی بات کہہ بھی دیتا تھا تو وہ چپکے سے سن لیتی تھی۔ اسی دوران ثریا کا خاوند روزگار کے سلسلے میں کراچی چلا گیا اور ثریا کی باغیں اور ڈھیلی ہو گئیں۔ کہنے کو یار محمد اور ثریا کا تعلق دیور بھابھی کے تعلق سے ملتا جلتا تھا، مگر شک کی گنجائش تو ہر کسی کو نظر آتی تھی۔